پہلے بھی آغاز کر چکے ہیں تلاوت کلام پاک سے، اب اپنے اس پنڈال میں تشریف لائے ہوئے معزز مہمانوں میں جو ہمارے مائک پہ 1 یا 2 منٹ کی سپیچ کرنے والے چند احباب ہیں، وہ آپ سے مخاطب ہوں گے اور انشاءاللہ ہم بہت مختصر پروگرام کریں گے کہ ٹھنڈ بہت ہے اور اس وقت الیکشن کمپین آخری مراحل کی طرف جا رہی ہے، تو ان کا ٹائم بھی، آپ حضرات کا ٹائم بھی زیادہ نہیں لینا چاہتے، تو میں قاری محمد زکریا صاحب جو ہمارے جماعت کے بھی ایک بنیادی ساتھیوں میں سے ہیں اور کھرل برادری سے ان کا تعلق ہے، وہ 2 منٹ کے لیے آپ سے مخاطب۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا ما بعد وان تعدوا الامانات الى اہلہا صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی جناب بریسٹر ماہر رضا حیات ہرائی صاحب ہیں۔ جماعتی فیصلے کے مطابق میں نے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ ہم نے بذریعہ جماعت حراج گروپ کو سپورٹ کیا ہے اور نہیں کیا تو جماعت کو سپورٹ کیا ہے۔ اب جو فیصلہ ہمارے قائد محترم قائد اہل سنت حضرت مولانا عبد الخالق رحمانی صاحب نے کیا ہے، ہم اس فیصلے پر حضرت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ یہ بہترین فیصلہ ہے جس کو پوری قوم سراہ رہی ہے، اور کھرل برادری چاہے ممدال میں ہے، چاہے بگی کوٹھی پر ہے، چاہے مدینہ المل میں ہے، انشاءاللہ العزیز ہم ان کی بھرپور حمایت کے ساتھ 2024 میں 8 فروری کو اس کا ریزلٹ دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ یہ ہماری جماعت کے ذمہ دار ساتھی قاری محمد زکریا صاحب آپ سے مخاطب تھے۔ اب میں اپنی جماعت کے ایک اور ذمہ دار حضرت مولانا آصف صاحب کو دعوت دوں گا، وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا آصف صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے، آج کی ہماری اس محفل، اس پروگرام کے مہمان خصوصی جو حلقہ NA 144 کے MNA کے امیدوار ہیں، بریسٹر ماہر محمد رضا حیات ہرائی صاحب، اور آج ہماری جماعت کی طرف سے ان کو ویلکم کرتے ہوئے یہاں پروگرام کیا گیا، اور تمام کارکنان جس طرح پہلے جماعت کے فیصلے کے اوپر، قیادت کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، قیادت کا فیصلہ تسلیم کرتے ہوئے قیادت کے پیچھے کھڑے تھے، اسی طرح اس الیکشن میں بھی قیادت کا جو فیصلہ ہوگا اس کے اوپر تمام کارکنان پورے اتریں گے۔ 2013 کا الیکشن ہوا، قیادت نے جو فیصلہ کیا کارکنان نے بھرپور سپورٹ کیا۔ 2018 میں الیکشن ہوا، قیادت نے جو فیصلہ کیا کارکنان شانہ بشانہ قیادت کے قدموں کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے، قیادت کے فیصلے کو سراہتے ہوئے قیادت کے ساتھ رہے۔ لیکن آج قیادت جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے، آج بھی اسی طرح ہم قیادت کے ساتھ
ان کے فیصلے پر لبیک کہتے ہوئے ہم قیادت کے فیصلے کو تسلیم کریں گے، کیونکہ آج قیادت جو فیصلہ کرنے لگی ہے وہ فیصلہ صرف آل رسول اور اصحاب رسول کے دفاع کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آج جو فیصلہ کیا جا رہا ہے ابو بکر کی صداقت کے لیے کیا جا رہا ہے، آج جو فیصلہ کیا جا رہا ہے عمر کی عدالت کے لیے کیا جا رہا ہے، آج جو فیصلہ کیا جا رہا ہے عثمان کی سخاوت کے لیے کیا جا رہا ہے، آج جو فیصلہ کیا جا رہا ہے علی المرتضیٰ کی شجاعت اور بہادری کے لیے کیا جا رہا ہے، آج جو فیصلہ کیا جا رہا ہے تحفظ نبوت صحابہ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ سنیو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے آپ کا علاقہ وہ علاقہ ہے جس پہ قیادت کو اعتماد تھا، جس پہ قیادت خود الیکشن لڑا کرتی تھی، جس پہ امیدوار خود مولانا زہرمان فاروقی ہوا کرتے تھے۔ یہ علاقہ وہ ہے جس نے دنیا کو حق نواز تیار کر کے دیا ہے، یہ علاقہ وہ ہے جس نے دنیا کو اعظم طارق زہرمان فاروقی تیار کر کے دیا ہے۔ لیکن آج ہمارا خون سفید کیوں ہونا چاہیے کہ ہمارے ایریے سے منتخب ہونے والا نمائندہ کل اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کر بنیاد اسلام بل کی مخالفت کرے؟ ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ آج ہماری قیادت جو فیصلہ کر رہی ہے انشاءاللہ وہ فیصلہ عظمت صحابہ اور اہل بیت کے تحفظ کے لیے ہے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی قیادت کے شانہ بشانہ ہم اس کے ساتھ چلیں گے اور انشاءاللہ اپنی قیادت کو اعتماد میں لیتے ہوئے 8 فروری کو ہم ضرور اس کا رزلٹ دیں گے۔ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا زہر کا پیالہ پینے سے بہتر ہے حقہ پی لیا جائے، زہر کا پیالہ پینے سے بہتر ہے حقہ پی لیا جائے، اس میں حقہ پی لیا جائے۔ آج جو قیادت فیصلہ کرے گی ہمارے تمام کارکنان، تمام ذمہ داران انشاءاللہ اپنی قیادت کے شانہ بشانہ چلیں گے اور اس فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے ذمہ دار ساتھی حضرت مولانا آصف صاحب، جو انتہائی خوبصورت انداز میں نموس صحابہ، عظمت صحابہ اور ختم نبوت کے حوالہ سے اپنی بات کو پیش کر رہے تھے۔ اور ہم جس جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ہم واقعتاً یہ برسٹر صاحب کو یقین دہانی کروائیں گے کہ ہم نے آپ کی حمایت کا اعلان ضرور کیا ہے، لیکن آپ کے اوپر یہ حق ہے کہ جب آپ اسمبلی کے فورم میں جائیں گے تو ختم نبوت کی بات بھی کریں گے، عظمت صحابہ کی بات بھی کریں گے اور نموس صحابہ اور اہل بیت کی بات بھی کریں گے۔ جو بل پیش ہو چکا ہے اس بل کو بھی آپ نافذ العمل کروائیں گے۔ اب آپ کے سامنے ہماری جماعت کے پاکستان رائٹ پارٹی کے صدر محترم جناب قاری ظہور احمد سارم صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے، آپ ان کی بات کو سنیں، اس کے بعد دیگر مہمان آپ سے مخاطب ہوں گے۔ دل جمی کے ساتھ بیٹھیں۔ آپ کے ساتھ مخاطب ہونے والے ہیں قاری محترم ظہور سارم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ تقریب ایک سیاسی تقریب ہے اور یہ الیکشن ہم برسٹر صاحب سے آج کے نہیں بلکہ ان کے بڑوں سے اتحادی ہے۔ یہ جماعت ہماری صرف ہماری ذات نہیں، جماعت ہے۔ جماعت مار اقبال حراج سے اتحادی چلی آ رہی ہے۔ ہم گروپ نہیں ہے ان کا، ہمارا الگ گروپ ہے، ان کا اپنا وجود ہے، جماعت کا الگ وجود ہے، لیکن ہم اتحادی ان کے ساتھ ہی رہے ہیں اور ہم نے ان کے مخالف کو آج تک ووٹ نہیں دیا، بے شک خود لڑ پڑے۔ اور اختلاف بھائیوں کے اندر بھی ہو جاتا ہے، گھر کے اندر بھی ہو جاتا ہے۔
الیکشن کا کیونکہ ٹائم بہت وقت کم ہے، ہم نے جس طرح اپنے الیکشن کے لیے محنت کرتی ہیں انشاءاللہ اس سے بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ محنت کریں گے۔ ان کی کامیابی ہوگی تو ہماری کامیابی ہوگی، ان کا اسمبلی میں جانا تو ہمارا جانا ہے۔ جس کا اتحادی ہوتا ہے بندہ تو پھر دن رات کوشش کرے، جس نکر جس کونے میں بیٹھا ہے، یہ نہیں ہے کہ آج اعلان ہو گیا ہم گھر بیٹھ جائیں، گھر نہیں بیٹھے ہم فکر کریں گے۔ یہ فیصلہ نہ مولانا عبدالخالق رحمانی یا نہ قاری ظہور یا جماعت کی کابینہ نہیں ہے، مولانا احمد لدھیانوی صاحب کی مشاورت سے ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب اور میں ایک کابینہ بنی، وہاں جنگ ہے، ان کے سامنے ساری بات رکھی اور یہ فیصلہ مولانا محمد احمد لدھیانوی کا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جہاں تحفظ ناموس صحابہ بل ہے وہاں کبیر والا کی محرومیاں بھی ہیں، اور میں بریسٹر صاحب سے گزارش کروں گا جو ہمارا ہسپتال ہے، اگر ڈاکٹر کو 2 ٹانکے لگانے پڑ جائیں تو تیسرے ٹانکے میں کہتے ہیں نشتر جاؤ۔ یہ کبیر والا عوام کے ساتھ زیادتی ہے، اور جیسے یہ مانی سیال 25 پل تک یہ روڈ ہے، بڑے لوگ ان کے پاس تو بڑی گاڑی ہے، یہ موٹر وے چڑھ جاتے ہیں، ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ سفر کم ہو اور پیٹرول خرچ کم ہو۔ یہ ہمارے کبیر والا کی محرومیاں ہیں۔ لاہور موڑ سے کبیر والا تک یہ روڈ ہے، یہ چیزیں بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے نا۔ جہاں دوسرے کام ہیں کبیر والا کی محرومیوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو آج کا جو اعلان ہے، پاکستان رائے حق پارٹی سنی علماء کونسل، جس عہدے کے امیدوار پاکستان رائے حق پارٹی کے مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب تھے، کیونکہ آج سے ہمارا اتحاد ہونے جا رہا ہے، اور اتحاد کو ہم نے پایا تکمیل تک نہیں بلکہ اس کو کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے۔ وہ کامیابی کس طرح ہوگی؟ جس طرح جماعت میں کھڑے ہو کر ہماری آپ سپورٹ دن رات کوشش، کبھی کسی کے دروازے پہ کبھی کسی کے در پہ کوشش کرتے تھے، ہم اس طرح کریں گے تو پھر ہماری کامیابی بہت قریب ہے۔ اور اے بھی تو انداز دیواں اے بریکن نوز ہونڈ ہوندی پئیے تے رات دیا ٹھیکا پرلے پاسو شروع ہو گئی ہے، کوئی نہیں شروع ہوئی ہیں، اور ناکامی بننی بیٹھے نے، ایک گل بھی نال ہے، لیکن او دے وچ اساں کوشش کرے سائیں تا بہت زیادہ برتری لے بھی سائیں، محنت کرے سائیں تو بہت زیادہ برتری، انشاءاللہ جیت ہماری ہے اللہ کے حکم سے۔ جب ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو محنت کا پھل ملے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ باقی جو اعلان ہے وہ تو مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب کریں گے، تو اگلا جو ہمارا پروگرام ہے پی 205 کا وہ انشاءاللہ کندن کسی میں ہوگا، اور یہ مجھے تو جماعت کا شعور میرے ماموں مولانا نذیر احمد صدیقی مرحوم رحمہ اللہ نے دیا ہے۔ جماعت کا آنے کا سبب، اور وہ بھی شروع سے لے کے آخر تک وہ حراج گروپ کے ساتھ ہے۔ جب جماعت کا فیصلہ ہوتا تھا وہ جماعت کے ساتھ ہوتا، وہ جماعت کے ذمہ دار تھے۔ تو اس وجہ سے ہم اب آج سے ہم کوشش کریں، یہ نہیں کہ ہم یہاں دعا جی میں فاتحہ علی دعا پڑھے نہیں، بلکہ فتح علی دعا پڑھنی چاہیے۔ آج سے ہماری فتح ہے۔ تو میں ایک بریسٹر صاحب جنا ماتا سونا چنگی گال نہیں کسی ایسی ماحول ہے نا، اسا او بندے نہیں جیڑے سجن بنا کے ود مکر زبان تو بنی، اسا او بندے نہیں جیڑے سجن بنا کے ود مکر زبان تو بنی ہے۔ سانو گھٹی ہے جنن لٹی من دی، سانو گھٹی ہے جنن لٹی من دی، کیوں ڈر نقصان تو بنی ہے۔ تے سجنان دے ویکھ کے میلے کپڑے کیویں بھول پہچان تو بنی ہے، ہوئے سجنہ کان دے نیت بلوٹی تو درد جہان تو بنی۔
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انتہائی واجب الاحترام مہمانان گرامی، خصوصاً مہمان مکرم جناب ماہر رضا حیات حراج صاحب، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج جامعہ خلفائے راشدین کبیروالہ میں سیاسی حوالہ سے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اور مجھے 2008 کا وہ دن یاد آ رہا ہے کہ 2008 میں ہم نے اسی طرح اس جگہ پر ان کی حمایت کا اعلان کیا، تو اس وقت کا جو پولنگ ڈے تھا اس کا سورج بعد میں طلوع ہوا، ان کی فتح کا سورج پہلے طلوع ہو رہا تھا۔ درمیان میں کچھ دوریاں رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اختلاف کسی موڑ پر ختم ہو سکتا ہے، لیکن نظریاتی اختلاف زندگی کے آخری سانس تک باقی رہتا ہے۔ آج 2024 کے الیکشن میں ہم نے جو فیصلہ کیا ہے یہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، ملکی حالات کو بھی مد نظر رکھا ہے، علاقے کی سیاسی صورتحال کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ اگر وہاں ہمارا نظریاتی مخالف ایک جگہ پہ جمع ہو سکتا ہے تو ہم اپنی سیاسی رنجشیں ختم کر کے ہم ایک جگہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم نے دل پہ پتھر نہیں بلکہ بڑی فراخ دلی کے ساتھ ماہر رضا حیات حراج صاحب کا فیصلہ کیا ہے۔ جیسے قاری ظہور احمد صاحب فرما رہے تھے کہ قائد اہل سنت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب سے بھی مشاورت کی، اور اپنے علاقے کے تمام دوستوں سے مشاورت کے بعد آج ہم نے ان کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے، اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ پورے حلقے سے تشریف فرما ہیں۔ 38 یونین کونسلوں سے ایک ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، درکھانہ سے لے کر مالی شہید تک۔ اگر آپ کسی یونین کا نام لیں گے تو بندہ ہاتھ میں فضا میں ہاتھ کھڑا کر کے بتائے گا میں فلاں یونین سے ہوں۔ بندہ ایک ہے لیکن انشاءاللہ پوری یونین میں اپنا کردار ادا کرے گا، اور میں ان کو بڑی محبت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی جھولی میں ہم محبت صحابہ کا 20,000 ووٹ ڈال رہے ہیں، اور 8 فروری کا سورج انشاءاللہ آپ کی فتح کا طلوع ہوگا انشاءاللہ۔ سامعین گرامی قدر، میں اس تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ ماضی میں کیا ہوا اور کیوں ہوا، وہ تلخ باتیں بھی نہیں ہیں، وہ بڑی محبت کی باتیں ہیں۔ کچھ پیار و محبت میں بھی بندے ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ ہمارا پیار، پھر محبت کا رشتہ، پھر ایک سیاسی تعلق انشاءاللہ دوبارہ
موٹر وے پہ ہے اور انشاءاللہ یہ کامیابی کی انٹرچینج پہ ہی اترے گا انشاءاللہ۔ میں آج تک وہ بات نہیں بھول سکتا کہ حراج گروپ کے بزرگ اور قائد بلکہ بانی مبانی جناب ماہر محمد اقبال حراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بل پیش کیا تھا ناموس صحابہ کا، تو دو بندے اسمبلی میں ایسے تھے، ایک الیاس جٹ نامی ایم این اے اور اقبال حراج صاحب نامی ایم این اے، جن سے ان کی پارٹی نے ڈیمانڈ کی کہ آپ اپنے دستخط واپس لیں، تو ماہر اقبال حراج صاحب نے بڑی سادگی سے کہا بی بی یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، میں اسے واپس نہیں لے سکتا ہوں۔ اور آج میں ماہر رضا حراج صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ آپ کے بزرگوں کا وہ میں قرض چکانے لگا ہوں کہ جو انہوں نے اسمبلی میں مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ پہ قرض ڈالا تھا، میں آج چکانے لگا ہوں، اور انشاءاللہ فتح آپ کا مقدر ہے۔ ناموس صحابہ بل کے لیے اسمبلی میں انشاءاللہ جہاں مولانا محمد احمد لدھیانوی بیٹھے ہوں گے وہاں آپ بھی انشاءاللہ بیٹھے ہوں گے، اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں اپنے مہمان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور این اے 144 پہ 2013 میں 18 میں نے خود الیکشن لڑا، اور آج میں ان کے حق میں وڈرا کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے محبت کرنے والے دوست بیٹھے ہیں، اگر میں ایک بڑے جلسے کی شکل اختیار کرواتا تو سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہوتے، لیکن ہماری قیادت بھی الیکشن میں مصروف ہے، اور میں نے بھی 1-2 دن کے بعد جنگ میں کراچی میں مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب لڑ رہے ہیں، بٹگرام میں دیشانی صاحب لڑ رہے ہیں، میں نے ان کی الیکشن کمپین کے لیے بھی جانا ہے، لیکن آپ سے میری گزارش ہوگی کہ آپ آج یہاں سے جب جائیں تو آپ خود بیرسٹر رضا حراج بن کر ایک ایک دروازے پر آپ نے ناموس صحابہ کے حوالے کو مد نظر رکھ کے، اپنے نظریاتی مخالف کو مد نظر رکھ کے، اور اس پینل میں ایک ایسا شخص جس نے بنیاد اسلام بل کی مخالفت کی، اور مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ جب میں نے ان کی اسمبلی کے فورم پہ تقریر سنی کہ وہ بخاری شریف کے غلط حوالے پڑھ رہا تھا، ہم شرمندہ ہو رہے تھے کہ پوری دنیا میں جو ویڈیو وائرل ہوئی، کیا کبیر والا کے لوگوں کے لیے یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ ایک ایسے شخص کو منتخب کیا ہے کہ جو مسلمانوں کی کتاب بخاری شریف کے نام سے بھی واقف نہیں ہے؟ یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات تھی، لیکن انشاءاللہ ہم یہ قرض بھی چکائیں گے، اور اسمبلی میں ہم انشاءاللہ ایک ایسے شخص کو بھیجیں گے کہ جو ہمارے نظریات کا بھی تحفظ کرے گا اور ہمارے علاقے کی محرومیوں کو بھی ختم کرے گا۔ ناموس صحابہ کے لیے ہم نے یہاں اکٹھ کیا ہے نالی، سولنگ، بجلی، ہسپتال، یہ ساری چیزیں یہ دنیا کی زینت بنیں گی، لیکن جس نظریے پر میں ووٹ کی پرچی دے رہا ہوں یہ انشاءاللہ میری قبر میں روشنی کا ذریعہ بنے گی۔ ہم نے آج یہ تہیہ کر کے جانا ہے کہ اس ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں ہم نے کبیر والا کی الیکشن کمپین کو گرم کرنا ہے۔ کریں گے نا جی انشاءاللہ؟ یہاں ممدال سے، مالی شہید سے، اور ہماری پٹھان برادری کے یہاں دوست بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک مہینہ پہلے اپنی پوری برادری کا جو حلقے میں بیٹھی ہے کیا، اور آج وہ مجھے پیغام دے رہے تھے کہ اس کٹھ میں پہلے ہم آپ کا
فیصلہ کر چکے تھے، اب انشاءاللہ پوری برادری، داؤد خان صاحب بیٹھے ہیں، علی خان صاحب بیٹھے ہیں، ان کے بھائی دولت خان صاحب وہ بھی اسلام آباد میں تھے، وہ خود شریک ہوتے، انہوں نے کہا انشاءاللہ ہمارا برادری کا 1500 کے قریب ووٹ ہے، انشاءاللہ ہم سارے کا سارا جماعت کی نسبت سے مار رضا حیات حراج صاحب کو دیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں ہمارے سیال برادری سے مار رفیق صاحب بیٹھے ہیں، قاری باقر صاحب بیٹھے ہیں، ٹھل نجیب سے تشریف لائے ہوئے ہمارے جو ہے تھیم برادری کے بھائی زکریہ صاحب بیٹھے ہیں۔ میں کس کس کا نام لوں؟ اسراء برادری ہے، اور آج مفتی جو ہے محمد انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہمارے بھائی احمد انور صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور بھی بہت سارے ہمارے معززین سرائے سدھو سے بھائی سلطان صاحب، چودھری سلطان رحمانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، بہت سارے دوست بیٹھے ہیں، زبیر حراج صاحب ہیں، اور کبیر والا شہر سے بھٹی برادری کے صوفی محمد رفیق بھٹی صاحب بیٹھے ہیں، جو ہمیشہ جماعت کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ معذوری کے باوجود اس دن جب ہم فیصلہ کر رہے تھے، مجھے کہنے لگے جوانی میں بہت بھاگ دوڑ کرتا تھا، لیکن لگتا ہے کہ اب جو فیصلہ آپ نظریاتی بنیادوں پر کر رہے ہیں، مجھے اپنی معذوری کو ایک طرف رکھ کے جوان بن کے پھر دوبارہ مجھے محنت کرنی پڑے گی۔ انشاءاللہ بٹی برادری سے بھی آپ کو جو ہے کہیں کمپین کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ کھنڈوا برادری کے ہمارے مار ظفر صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرا چاچا بھی ہے، یہ میں نوادہ نے بھی تو یہ میں چاچا سڈی رکھتا ہے، بھتریجا بندا کوئی نہیں۔ میں کہ چلو یار کل آویں میں تینوں بھتریجا ہی بن کے بھی کھا دے سا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے یہاں مل بیٹھ کر جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ چوپرٹا ہے ڈاکٹر اسلم صاحب ہمارے چوپرٹا سے کونسلر صرف 12 ووٹوں سے جو ہے ہارے تھے، وہ تشریف فرما ہیں، اور بہت سارے حکیم دیال حق صاحب غریب آباد سے پوری بستی یہ ملتان روڈ والی ہمیشہ قاری عبدالستار صاحب کندن کسی سے، طارق نذیر صاحب، مولانا نذیر صدیقی صاحب کے، اسلم تھیراج صاحب ہمارے کونسلر بنے ہیں، مولانا عبدالغفار صاحب، بھائی امجد صاحب چوپرٹا سے، یہ بہت سارے دوست ہیں، بھائی فیصل چودھری فیصل صاحب یہ ہمارے کونسلر کے الیکشن میں بھی 5 کسی سے تھے، یہ سارے حضرات ماشاءاللہ تشریف فرمائے، اور ہمارے رفاقت شاہ صاحب ہیں، پیر مستن شاہ صاحب کے بیٹے، یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، اویس تھہیم صاحب ہیں ممدان سے، مولانا عبدالجبار صاحب ککڑ ہٹا سے بڑے اہم ترین ساتھی ہیں، اور چک شیر خان سے اقبال بھین صاحب ہیں، ستین جوتا صاحب ہیں، یہ بہت سارے دوست بیٹھے ہیں۔ ککڑ ہٹا یہ ہمارا ایک اہم ترین اسٹیشن ہے، اور اس میں ان کی خواہش تھی کہ ہم نے جب اعلان حراج گروپ کے لیے نہیں کیا تھا تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، گھر کے بڑے بزرگوں کے مد مقابل تھے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم وہاں پروگرام رکھیں گے تاکہ وہ ہماری جو گھر کی دوریاں تھیں وہ بھی ختم ہو جائے۔ چودھری نوازش صاحب پل غلامان صحابہ سے تشریف فرما ہیں، اور مہر مقبول اسراء صاحب ہیں، وہ بھی ہیں، قاری امجد صاحب ہیں، حسین آباد سے ڈاکٹر سعید کھچی صاحب، اور اسی طرح بھائی رمضان صاحب ہیں، یہ سارے دوست، ڈاکٹر محمد افضل صاحب ممدال سے کھنڈوا برادری سے وہ بھی تشریف فرمائے۔ کوٹ سرگاہ، بڑی اہم ترین بات جو میں کرنے والا تھا وہ یہ تھی کہ آپ کے مخالف امیدوار کے گھر سے اگر ہم یہاں گنتی کریں تو کتال پور کی سب سے زیادہ گنتی ہے، اور یہ بڑے پرجوش ہو کر آئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو کتال پور سے جماعت کی طرف سے رزلٹ ملے گا، کوٹ اسلام سے ملے گا، اور بھی بہت سارے بھائی محمد یونس صاحب ہمارے کوٹ اسلام سے، جڑالہ پل سے، کنڈ سرگانہ سے، جڑالہ پل سے ہمارے حافظ منشا صاحب ہیں، اسی طرح ترکھانہ سے قاری محمد مقصود صاحب جو ہمیشہ جماعت کی وجہ سے اگر حلقہ خانوال میں چلا گیا تو احمد یار حراج صاحب کے ساتھ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا،
آج بھی احمد یار حراج صاحب فخر کرتے ہیں کہ جو آپ نے بندہ دیا ہے اس نے ہمارے ساتھ پوری وفا کی ہے۔ تو قاری صاحب بھی تشریف فرما ہے، چلو قاری محمد زکریا کھرل صاحب جنہوں نے گفتگو کی، بھائی محمد عارف صاحب بگی کوٹھی سے، یہ پورا ایریا انشاءاللہ آپ کو کور کر کے دیں گے، اور بہت سارے نام میں شاید بھول رہا ہوں تو میں معذرت چاہوں گا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ انشاءاللہ آج کا یہ اعلان انشاءاللہ 8 فروری کو آپ کی جیت کا فیصلہ کر چکا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جمال کے ترگڑ سے، موضع کھوکھرا سے قاری محمد صفدر معاویہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ یعنی یوں سمجھے کہ پورے حلقے سے میں نے ایک بندہ جو ہے بلوایا ہے تاکہ یہ میسج پورے حلقے میں آج کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ جائے۔ ڈاکٹر عابد صاحب ہمارے بیٹھے ہیں اور بھی بہت سارے دوست ہیں، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا بیرسٹر صاحب کا، میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، ان کے حق میں ڈرا بھی کرتا ہوں، ان کو یہاں تشریف لانے پہ خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ اب میں مہمان خصوصی کو دعوت ہے، پیر جراح شاہ صاحب تو ہماری سرپرستی کر ہی رہے ہیں نا جی، وہ تو ان کی بھی سرپرست ہیں، ہمارے بھی ہیں۔ کچھ لوگوں کے نام اس لیے نہیں کہ وہ بڑے نمایاں تشریف فرما ہیں، تو اس لیے آخری میں گزارش یہ کروں گا کہ بیرسٹر صاحب سے کہ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، ہم آپ سے صحابہ کی محبت مانگتے ہیں، اور ہم نے جھولی پھیلائی ہوئی ہے۔ جو ترقیاتی کام آپ کراتے رہتے ہیں وہ تو حلقے کی زینت بنیں گے، لیکن اگر اسمبلی میں ناموس صحابہ اور ختم نبوت کی بات آپ کریں گے تو وہ ہمارے ایمان کی زینت بن جائیں گے، اور ہم فخر کریں گے کہ N144 سے صحابہ کے دیوانوں نے جو ووٹ دیے، آج ہمارے MNA نے اسمبلی میں اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور کچھ باتیں ہیں جو مولانا لدھیانوی صاحب اور ہمارے درمیان میں ہوئی، ہم نے ان کو کہیں، وہ ہمارے وہ معاہدے بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ہم بھی پاسداری کریں گے، وہ بھی پاسداری کریں گے۔ اب میں اپنے مہمان کو دعوت دیتا ہوں، کندن کسی سے مفتی اجاز چوہان صاحب، چوہان برادری صاحب سے، قاری شاہد عثمانی صاحب، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جی، میں کہ کس کس کا نام لوں، میں ٹائم وقت بچاتے ہوئے اپنے مہمان کو میں مائک پر آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اور سیاسی حوالے سے تو تالیاں بجائی جاتی ہیں، لیکن میں نعرہ تکبیر کی گونج میں انہیں لانا چاہتا ہوں کہ میرا رب کا نام بڑا ہے، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اسے بڑا بنا دیتے ہیں۔ تو میں نعرہ تکبیر کی گونج میں ان کو مائک پر آنے کی دعوت دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ و اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ تشریف لاتے ہیں جناب بیرسٹر رضا حیات حراج صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی محترم سامعین کرام، میرے انتہائی محترم میزبان گرامی، جناب قاری صاحب، جناب حضرت صاحب، الفاظ تشکر نہیں، بے حد مشکور، بے حد مشکور۔ حضرت صاحب نے بڑی مفصل گفتگو کی، میں تھوڑی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے 2-3 باتیں اپنی معروضات پیش کروں گا۔ ہماری کو 2-4 ملاقاتیں ہوئیں اس الیکشن کی، اور آج میں 10 سال کے بعد یہ ہمارا اتحاد ہوا، یہ حقیقت ہے۔ 2013 2018 آج 10 سال کے بعد ہمارا الحمدللہ بفضل خدا یہ اتحاد ہوا۔ بہت ساری باتیں ہم نے آپس میں بڑی تفصیل کے ساتھ کی، جس میں قاری صاحب بھی تشریف فرما تھے، حضرت کے اور رفقا بھی اس میں تشریف فرما تھے۔ بہت اچھے ماحول میں ہماری گفتگو رہی۔
اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب ہم نے آپس میں یہ باتیں ڈسکس کی تو میں نے کہا حضرت یاد کیجئے کہ 2002 سے لے کے 2013 تک کا ہمارا سفر کتنا اچھا تھا. آپ کی جماعت کے جو اہم ارکان ہیں الحمدللہ ان کی جیسے کہتے ہیں اکوموڈیٹ کیا جاتا تھا. آپ کی مشاورت ہر معاملے میں ہوتی تھی، یعنی کہ بلدیات کے الیکشن کسان ممبر سے لے کے اور ہر معاملے تک آپ سے مشاورت کی جاتی تھی. اسلام آباد اب تشریف لاتے تھے اپنے دوستوں کی، بلکہ یہی نہیں، حضرت صاحب اس کی گواہی دیں گے قبلہ رحمانی صاحب کہ یہ جو مولانا لدھیانوی صاحب کے جو رفقات ہیں ہم ان کی بھی خدمت کرتے تھے وہاں. یار ہم نے صرف زبان ہلانی ہوتی ہے نا سفارش کرتے تھے، زبان ہلانے کی کوئی رقم تو نہیں ہے، لیکن وہ خوش ضرور ہوتے تھے. میں نے کہا اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ نہ اللہ پاک کی ذات نے آپ کو فتح نصیب کی، نہ اللہ پاک کی ذات نے مجھے فتح نصیب کی. ہم دونوں ہار گئے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ جو ایک تسلسل تھا ترقی کا وہ بھی رکا اور ہر جگہ کمزوری ہے. میں بھی کمزور ہوا، آپ بھی کمزور. یہ حقیقتیں ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور پھر اس الیکشن میں، ہر الیکشن میں میں نے کبھی مذہبی منافرت پر میرا ایمان نہیں ہے. میں کسی انسان کو برا نہیں سمجھتا. اللہ کی بنائی مخلوق ہے، اس کا حساب اس نے قبر میں دینا ہے. پر کیا کیا نعرہ نہیں لگا، حراجستان تری یہ سنی کھلو گے. کیا ہم نے کبھی جواب دیا اس بات کا؟ اور دیں گے بھی نہیں. اصل لڑ پب یہ حراج تیسا حراجستان ہے، وہ ترہ سید لڑ پب ان تو کوئی جواب نہیں. اور میں اگلی گل بھی کوئی نہیں کرنی. میرا ایمان یہ ہے کہ اسے سیاست کرنی ہے اور ہم نے سیاست کو ہی آگے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ، جس سے لوگوں میں بھلائی آئے. تو اس دفعہ حضرت صاحب نے میرے کو تحریر لکھوائی ہے، وہ تو میں دس سکتا. 2-3 دنوں دے وچنا جی جناب قاری صاحب اور حضرت صاحب رحمانی صاحب اور اسے کٹھے باندھے رہے. اس نے جرا اول ترین پہلا پوائنٹ آئی نا جی اس معاہدے دیتے جو تحریر کیتا گیا، اس نے ناموس رسالت ناموس صحابہ دا بل دی حمایت دا پہلی شرط ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. باقی چیزاں ہن جس طرح بھی کہ جتھے جتھے ساڈے یونٹ دے لوگ ہیں، جماعت دے لوگ ہیں، سیاسی جماعت دے لوگ، دیکھو جی کوئی شک نہیں، میں سیاست کریں نا آپ بھی سیاست کریں دے ہو، آپ بھی سیاسی جماعت ہے، میری سیاسی جماعت ہے کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی، توڑی سیاسی جماعت ہے، توڑا یونٹ ہے، توڑے نظریات ہے. اساں انہاں نظریات دی قدر کریں گے اور اس نظریے نو منینے ہیں. آپ کے اور ہمارے نظریے میں رحمانی صاحب، اور اگر سوچا جائے تو کسی مسلمان کو آپ کے نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہی نہیں. کون ہو سکتا ہے جی توڑے نظریے دی اختلاف کرے؟ اور اگر اختلاف کرے تو کیا وہ مسلمان رہ سکتے ہیں؟ اے ہے شرط نمبر 1. شرط نمبر 2 کہ جو ڈیولپمنٹ دا فنڈ آسی، جو ڈیولپمنٹ دا فنڈ آسی، ہم اس میں مشاورت کے ساتھ آپ کے پارٹی کے یونٹ کے لوگوں میں برابر بانٹا جائے گا. یہ تفریق نہیں رکھی جائے گی. اگر بجلی جا رہی ہے نا درکھانے تے کاری مقصود بھی لئی سی تے رضایات بھی لئی سی. سڑک بنتی پہ یہ نا جی حشمت مرالی تے ماں رجاز حسین مرالی بھی لئی سی اور کاری صاحب بھی لئی سی. یہ ہم نے رات طے کیا، تحریر ہوئی. تیسری چیز تھی کہ جو ہمارے دوستوں پہ کبھی کوئی ان کے ذاتی کام ہوں گے ہم ٹاپ پریورٹی پہ کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ مطلب کیوں نہ کرے سر؟ جس اللہ نے ایک انسان کو توڑے دروازے تے سوالی بنا کے گلے ہے، میں کون ہوں نہ کرنا اس کی ذات ہے. میں زبان ہلاؤں ابو مقدر استاد رحمانی صاحب، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ قاری صاحب، آپ، میں نے،
ہم نے ایک نئے عہد کی تجدید کرنے جا رہے ہیں 10 عشرے کے بعد، 10 سال کے بعد۔ یقیناً میں بھی وہ بندہ نہیں رہا جو آج سے 25 سال پہلے تھا، اب میں بھی بوڑھا ہونا شروع ہو گیا ہوں، ماننے کو تیار نہیں۔ اے الیکشن ڈب جامن تو نے چٹا وال ایک نظر نہ سی مجبوری ہے، حالات ہے تو تھوڑا جا پالا ہے، ورنہ سچ ہوا رہے انشاءاللہ۔ اے جنہیں میرے نال دو میرے بھائی کھلوتے ہیں، اے بزرگیں میں چھوا رہا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ترقی دا سفر ہے، یہ ذمہ واری برابر دی ہے، ایک کلی میری ذمہ واری نہیں، ایک کلی اکبر یاد دی ذمہ واری نہیں، کلی اصغر یاد دی ذمہ واری نہیں، ایسا سارے دی مشترکہ ذمہ واری ہے۔ ساڑھا کوئی دوست ناراض ہو لگ سی وہ حق رکھ دا ہے، اور خدا را یہ چیز رکھیا ہے، اگر کسی نے کوئی میری گل بھیڑی لگ دی یا میرے کسی بھائی نہیں بھیڑی لگ دی تو خدا را اس سے ویلے دسے دل وچ رکھن نالوں وہ بغض پالن نالوں بہتر ہے منہ تے لتر مار دو، اس تو بہتر ہے دسیا یار رضا یار تانوں تیری چنگی گل نہیں لگی، حاجی حق نواز خان سانوں تیری گل چنگی نہیں لگی، اسا فوری ازالہ بشر نہیں سے انسان نہیں سے، اگر غلطی اسا کر سکنے، فرشتے تے نہیں ہے نا، غلطیاں دے بڑے ہیں، بشریت کا تقاضا ہے، اسا غلطی کرنی ہے، لیکن دوست سجن دا کام میں ہوتا ہے کہ کوئی غلطی کرے وہ دی اصلاح وہ دا دوست کرے، مڑ جڑا تہاڈی اصلاح نہیں کرتا وہ مڑ تہاڈا دوست بھی نہیں جو دل وچ بغض رکھ لے۔ اے ہار کے الیکشن میں سبق سیکھیا جتھے تساں میرا سریا کڈایا ہی نا جی وہ دا فائدہ اے ہو۔ چلو جی اللہ کی اور دعا کرو رحمانی صاحب، اللہ دی پاک ذات سانو توفیق عطا فرماوے کہ اسا خلوص نیت نال جویں بھائی ہاسے انہیں بھائی بن کے برابر چلے، اور جو تواڈے دوستاں نے تواڈے مہرباناں نے تواڈی جماعت دے دوستاں نے اے جڑا لفظ ہے نا جی کارکن تے ورکر، یقین منو مینوں بہت نفرت اور تضحیک آمیز لگتا ہے۔ کوئی کارکن نہیں ہوتا، کوئی ورکر نہیں ہوتا، سب تواڈے مہربان ہوندے، جڑا تانوں ووٹ لے کڈ کے دے وہ ورکر ہو گیا تے جڑا ووٹ لے لوے وہ لیڈر ہو گیا، کمال ہے۔ ایک غلط تقاضا ہے اور ایک قابل نفرت تفریق ہے، لہٰذا تواڈے جڑے مہربان ہیں اور جو ساڈے مہربان ہیں جنہاں دی وجہ تو اساں اسمبلیاں ویندے ہیں انہاں غریباں نوں اسمبلی وچ وڑن کوئی نہیں دیندا، اور اساں تو موج میلہ کر ویکھیا پودنے جی میں جنت دی سیر میں تو اللہ پاک نے مینوں 3 دفعہ کرائی ہے، انہاں غریب جڑے سانوں اتھے بھیجندے نا یقین منو وہ لوگ قابل عزت ہیں، لہٰذا وہ چاہے جناب دی جماعت دے ہیں چاہے ساڑے گروپ دے ہیں، ساڑے واسطے انتہائی قابل عزت ہے، اور حق رکھ دیں کہ گرے بان پکڑ کے آکے اتنے کھلو، اور ساڑا فرض بندہ سر جھکا کے نہ دے گو کھلو۔ بس رحمانی صاحب آپ حکم کرے سو، قاری صاحب آپ حکم کرے سو، آپ کا ایک او دوست اور مہربان جو حکم کرے سی، کوئی ضروری نہیں کہ آپ تشریف لے کے آؤ تو میں گل سو، آپ حکم دے دیتے بذریعہ فون کہ اے بندہ مدہ بھی تیرے حکم دی تعمیل ہونی چاہیے، اگر تو انہوں واپسی تے گلا کرے تو تو سمینو گلا کرے۔ میں ذمہ واری کے لیے جناب نے زبان کی تھی، ایک ڈر لگتا ہے کہ جدڑی کے مذہبی جماعت میں میٹنگ کروں تو کریں دے مسیح دے چلے، بندہ گفتگو اتنی کرے کہ بندہ مسیح تا پت ہویا بندہ زبان تو نہیں کوئی رہ جاوے تے تساں کوئی باہر تے کرن نہیں دیندے، تھوڑی ساری گفتگو مسیح تے جو دی تے اس واسطے میں دل دی گہرائی ہے ان سب بچیاں جو تھے تشریف فرمائیں، میرے کو چھوٹے، اللہ تعالیٰ تو عمر دراز کرے تھوڑی، اور پتہ ہے آپ محنت کریں، حضرت ذمہ واریاں زیادہ ہیں سر، انہوں میں جو سا انہوں کو میں حل چلواؤں گا، ٹھیک ہے جی، بڑے عرصے بعد میرے ہاتھ چڑھے میں انشاءاللہ میرے بھائی ہیں دوست احباب جتنے تھے تشریف فرمائیں، آؤ آپ اکٹھے چلیں، اکٹھے میرے قدم، اگر آپ گھر بہ گیا تو جڑے تساں بیٹھے ہو نا مڑی یہ ووٹ ہے، جڑے بیٹھے ہو نا مڑی یہ ووٹ ہے،
اگر تسا فیصلہ کر لیا اصل چلنا ووٹ کڈنے تے اے ہک دے دو، دو دے چار، چار دے 16، 16 نو مگر 16 نہ ضرب چلے، اور انشاءاللہ یہ فتح میری نہیں ہونی، اکبر یاد دی نہیں ہونی، اصغر یاد دی نہیں ہونی، میں خدا دی قسم چاہ کے اس پاک ذات دی قسم ہے یہ فتح توڑی ہو۔ یہ بہت اچھی گل ہے، اللہ پاک دی ذات نے ایک موقع او دی مصلحت ہے، شاید میرے واسطے بہتر ہے، میں بھی بندہ نا دیکھو جی، دن تو بعد رات ہے، بیماری تو بعد صحت ہے، صحت تو بعد مڑ بیماری ہے، اچھا آئی 3 دفعہ جد گیا مجھے کیا پتا میرے دماغ میں کیا گل آ گئی اور میرے مالک کو پسند نہ آئی ہوگی، اے اچھا ہویا گریا اور سکھیا، اور اے جرا سبق سکھیا ہے اے انشاءاللہ 15 سال اگلے کام دے میں شاید زندگی چنا جی ایک اے چوی ایک الیکشن ہور لڑسا انشاءاللہ میں اس واسطے چراغ شاہ تو سنو میں اس ایک الیکشن ہور ضرور لڑسا بھریا میلہ چھوڑے سائے نمی نسل نو لے سائے اگر اس قابل ہوئی تو ذمہ واری سنبھلے سی، اس قابل نہ ہوئی گھر پر سے کہنا ذمہ نہیں لگو ہے، جب تک صحت کر دیے جوانی ہے مردہ طرح لڑ سکے تو انشاءاللہ تعالی دیکھو رحمانی صاحب تو میرا ساتھ ہے سن 1996 تھا، 1996 2013 تو 24 تک 10-11 سالہ میں گیپ ہے، لیکن اسا جدڑی ملے ہیں نا ایک دوجے نال بھائی بن کے ملے، ہاسا مذاق کر کے ملے، دوست بن کے ملے، انہوں نے آج تک گلہ نہیں کیتا، کدی میری منہ زبان دے وچ ایک دفعہ شکایت کی میرے واسطے۔ ایک آخری گل ابن رحمانی صاحب، حضرت مفتی حامد حسن صاحب، مفتی ارشاد صاحب نے اللہ تعالیٰ کری کے رحمت کرے، میں سمجھنا کبیر علی دی دھرتی تے 2 اولیاء اللہ، ایک اللہ دے پاک ہونے ایک موجود ہے، میں نے کسی جگہ مل گئے اور میں الیکشن ہارے ہوئے، رات دا کھانا ہی ملے، میں نے سینے نال لایا، آپ چادر پہنے سفید چادر، اور میں نے سینے نال لایا اور بڑے زور نال سینے نال لایا، اور میں نے کانے چادر رضایات، میں نے اندازہ کوئی نہیں کہ تیری ہار تے بعد ساڑھے تے اے مشکلات ہے سی دنیا بھی تو آتے اصل تنگ اسے اللہ نہ رحم کرے کوئی ازمائش کوئی ہو، اللہ رحم کرے وہ مشکل نہیں، ظاہر ہے لوگ آتے ہو سکتا شکایت کر دے ہو سکتا کوئی تو پہنچ دو سکتا، لیکن میں نے اندازہ نہیں کہ یار ایسا اتنے تنگ ہو گئے، اچھا ہو گیا ہے اگر اللہ دے کیسے نیک بندے نے ایک تقابلی ایک موازنہ کر لیا، ایک موازنہ کر لیا، آپ کٹھے ٹوریے، غلطیاں تو صحیح کرے سو غلطیاں میں ہی کرے سو، آپ انہوں نہ گڑیے توڑی کوئی غلطی ہو سکتی ہے یار، تو صحیح میرے طرح بشر جو میں نے بری لگ سی تو میں تمہیں صاف دسے سکا کہ ہی نہ کرے، اگر میری کوئی غلطی ہو سی تو تسا کہ تو ہی نہ، جو ایسا دل چ پا کے باہر نکل گئے میں پائی تو میں منافق اور میں تمہیں پوڑ نہیں دے انشاءاللہ۔ بہت بہت مہربانی حضرت، بہت شکریہ تھوڑا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، زندگی میں صحت میں اللہ توڑے گھر تے رحمت فرماوے اور توفیق کاری صاحب کاری ظہور احمد بہت بہت بے حد مشکور، اتنے سردی دے وچ توڑے تشریف لائے، ہر دوست میں دل دی گہرائیوں تو شکریہ ادا کرنا، اللہ پاک تمہیں فتح نصیب فرماوے اور اللہ دی ذات تمہیں فتح نصیب، بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ یہ محفل اختتام کی طرف جا رہی ہے، برسٹر صاحب نے جو محبت کی باتیں کی ہیں انشاءاللہ ہم بھی ان سے محبت کریں گے، اور مجھے 1988 جنگ یاد آ رہا ہے، وہاں آبدہ نام کی ایک خاتون نے مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں جو الیکشن لڑا، اب مجھے پھر یاد نہیں ہے کہ وہ جنگ سے لڑی ہوں، اب عابد نام کے آدمی آئے ہیں تو انہیں بھی انشاءاللہ ہم جنگ بھیجیں گے، کبیر والا ہمارا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کسی کا نام رہ گیا ہو تو معذرت چاہوں گا، الیکشن آپ کا اپنا ہے، آپ نے دن رات محنت کرنی ہے، میں ہمارے انتہائی بزرگ قابل
ہمارے زوار نمبردار صاحب، میں نے کہا بہت سارے نام ہمیں بھول گئے ہیں، میں ککڑہٹا کے لیے میں جو ہے برسٹر صاحب سے کہوں گا کہ ایک ٹائم ہمارا اور آپ کا اکٹھا ہوگا اور ہمارے مولانا عبدالجبار صاحب کی سرپرستی میں انشاءاللہ وہاں ایک بڑا جلسہ ہوگا، اور آپ اس جلسے میں انشاءاللہ آپ اپنی فتح کا سورج چڑھتا ہوا دیکھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما هو اہلہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یا الہ العالمین، ہم نے اس الیکشن کے حوالہ سے نظریاتی بنیادوں پر جو فیصلہ کیا ہے، یا اللہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ جو ہم نے عہد کیا کوشش کرنے کا، یا اللہ ہمیں اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بھائی رضا حیات حراج صاحب کو کامیابی عطا فرما، یا اللہ یہ جتنے دوست آئے ہیں یہ جماعت کے نظریات کو مد نظر رکھ کر آئے، شہیدوں کے خون کو مد نظر رکھ کر آئے، قائد اہل سنت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب کے حکم کو، شخصیت کو مد نظر رکھ کے آئے، یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یا الہ العالمین ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی تو نے توفیق دی ہے، یا اللہ قیامت کے دن حضور کے شفاعت والے جھنڈے کے نیچے بھی جمع فرمانا، یا اللہ جب تک زندہ رہیں حضور علیہ السلام کی غلامی، صحابہ اہل بیت اور یا اللہ کی غلامی میں زندہ رہیں، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اچھے ایماندار مخلص وطن اور قوم کے مخلص لوگوں کو کامیابی سے ہمکنار فرما، یا اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے پاکستان کی پاک فوج کی حفاظت فرما، یا اللہ اس پاکستان کے ذرے ذرے کی حفاظت فرما، چاروں طرف سے پاکستان دشمنوں کے گھیرے میں ہے، یا اللہ ایک ایک دشمن کو نیست و نابود فرما، اور پاکستان کو زندہ اور تابندہ رہتے ہوئے یا اللہ دنیا کے اندر ایک ریاست، نظریاتی ریاست کے طور پہ اسے تابندہ فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ بہت شکریہ۔